بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ گزشتہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، انہی آیات سے پیغام لیتے ہوئے ناقۃ اللہ کا قاتل ایک، لیکن اللہ نے ساری قوم سمود کو قاتل قرار دیا، سب کو مجرم قرار دیا اور ساری قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا اس اونٹنی کا خیال رکھنا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید محبت کرتے تھے اپنے نواسوں سے، اپنے اہل بیت سے، اپنی امت سے۔ فرمایا، شیعہ اور اہل سنت صحیح روایات میں موجود ہے، مثلا ایک جگہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، خدا کی یاد دلاتا ہوں، خدا کی یاد دلاتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اے اللہ، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ سورۃ الشمس کی آخری 3 آیات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا ان کا خیال رکھنا، لیکن انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ کربلا میں کچھ لوگوں نے قتل کیا امام حسین کو، لیکن جن جن کو پکارا اور جہاں جہاں سے گزرے امام حسین مدد کے لیے پکارتے ہوئے، انہوں نے گویا وہ احادیث بھلا دی رسول اللہ کی۔ محبت کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے، جو بھی کسی سے محبت کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور دوچار ہوتا ہے، اس کا اس سے جدائی کا جی نہیں چاہتا، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ محبت اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ امام حسین نے مدینے میں پکارا، مکہ میں دور دراز سے آنے والے مسلمانوں کو جو عمرے کے لیے آ رہے تھے اور جو بعد میں حج کے لیے آ رہے تھے، خطبات دیے، اپنی تائید اور نصرت کے لیے پکارا، لیکن سوائے ایک قلیل تعداد کے امام حسین کے ساتھ دوسرے نہ گئے اور امام حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اگر قرآن مجید کی ان آیات کے فارمولے کو ذہن میں رکھا جائے تو ہر وہ شخص کے جو نہیں گیا، اس کو پتہ چلا لیکن نہیں ساتھ گیا، نہیں سبب بنا ان قاتلوں کو روکنے کا، اور امام حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، کسی نہ کسی طرح وہ اس جرم میں شریک ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلا دیا، اپنے نبی کی بات کو بھلا دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ امام حسین کے اپنے فرمان کے مطابق میں اس لیے نکلا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ یزید جیسا شخص اس قابل نہیں ہے کہ جس امت کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے میرے نانا نے اتنی محنت کی ہے کہ میرے نانا کے بعد اب کسی نبی نے بھی نہیں آنا، اس دین کی تحریف کی اجازت دے دی جائے اتنے غلط طریقے سے کہ ایک فاسق اور فاجر کو مسلط کر دیا جائے اس امت کے سر پر۔ روح دین کے، روح قرآن کے خلاف ہے کہ اسلامی معاشرے کی باغ دوڑ ایک برے اور فاسق اور فاجر انسان کے ہاتھ میں سپرد کر دی جائے۔ ساتھ نہ دیا گیا۔ ان آیات کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق امام حسین کے قتل میں وہ بھی شریک ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی کربلا میں تیر چلائے، نیزے چلائے، تلواریں چلائیں، خنجر چلایا اور نواسہ رسول کو شہید کر دیا، ذبح کر دیا، وہ بھی شامل۔ لیکن وہ لوگ
کہ جو اپنی جانوں کے خوف سے کہ ہمیں مار ڈالا جائے گا، عبید اللہ ابن زیاد ہمیں قتل کر دے گا، شام کا لشکر آ کے ہمیں قتل کر دے گا، یا وہ لوگ کہ جو مال کے لالچ میں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی، ان قرآن کی آیات کے مطابق وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ جو بھی جنہوں نے بھی حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، امام حسین علیہ السلام کی ندا بلند تھی، کون ہے کہ جو ہماری مدد کرے، اور کون ہے جو رسول اللہ کے خاندان، رسول اللہ کے حرم کا دفاع کرے؟ کوئی نہیں آیا سوائے اس قلیل تعداد کے کہ جو میدان کربلا میں موجود تھی۔ فدمدم علیہم ربہم، اللہ نے عذاب کیا۔ عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی اور جرم کی مناسبت سے سزا بھی ہوتی ہے۔ یہاں جرم کیا تھا؟ ایک فاسق کو قبول کرنا۔ آج تک امت مسلمہ اس بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے کڑوے پھل کھا رہی ہے، اس بیج کے جو کربلا میں امام حسین کی مدد نہ کر کے لگایا گیا تھا۔ آج تک اس کڑوے بیج کے پھل یہ امت کھا رہی ہے کہ آپ جہاں دیکھتے ہیں حکومت کے تختوں پر فاسق اور فاجر، حتیٰ کہ ایسے لوگ جن کو قرآن مجید کی ایک سورہ کی تلاوت کرنی نہیں آتی، جو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں مسلمانوں کی دولت کو، بیت المال کو، اور دوسرے ممالک میں جا کر اونچے اونچے محلات اور بڑی بڑی جائیدادیں بنا لیتے ہیں، اور یہ قوم بار بار انہی چوروں اور لٹیروں کو پھر ووٹ ڈالنے پر اور انتخاب کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بے حس کو تو درد کا احساس بھی نہیں ہوتا، جو بے حس ہو چکا ہو، بے ہوش ہو چکا ہو، غافل ہو چکا ہو، اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاں جو بیدار ہو، جو ہوشیار ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو بھی اللہ کی کتاب کو پڑھے، قرآن مجید کو پڑھے، رسول اللہ کے مقصد اور ہدف کی طرف تھوڑی سی بھی توجہ ہو جائے، یہ خوشبو تھوڑی سی بھی اس کے اندر آ جائے اور اس سے وہ مانوس ہو جائے، تو اسے پتہ ہے کہ امت مسلمہ کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ مسلمان کافروں کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ، چھپے ہوئے نہیں، کھلے دشمنان اسلام کے ساتھ مسلمان اپنی حکومتیں بچانے کے لیے اور اپنے دانست میں اپنے مخالف مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کفار کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور اس عذاب میں صرف وہ مبتلا نہیں ہوئے جنہوں نے وہ جرم کیا تھا اس وقت، جنہوں نے یزید کے آنے کی راہ ہموار کی تھی، وہ سب کے سب شامل ہیں کہ جنہوں نے تائید کی اور نواسہ رسول کو سوچا بھی نہیں کہ اللہ کا نبی کیوں فرما رہا ہے جوانان جنت کا سردار۔ جوانان جنت کا سردار ہونا، قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا بھی ہو، نبی کا نافرمان ہو، تو جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں جائے گا۔ حضرت نوح کا بیٹا جہنمی ہے، حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں قرآن مجید کے مطابق جہنمی ہے کیونکہ نبی کی نافرمان ہے۔ تو یہ نواسے کیسے جوانان جنت کے سردار بن گئے؟ اگر بعض جہلا کے اور وہی جو بھی تخت پہ بیٹھا ہے اس کے آگے سر جھکانا ہے، اس نظریے کے پیروکار جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بس جو بھی تخت پہ بیٹھ جائے وہ صحیح ہوتا ہے اور اس کی تائید کرنی ہوتی ہے، لہٰذا امام حسین نے بغاوت کی تھی اور شریعت کے قانون نے ہی، ان کے نانا کے شریعت کے قانون ہی سبب بنا کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ اس بات کا جواب دیں کہ وہ قرآن جو کہتا ہے کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نافرمان ہو، نبی کا اس کی شریعت کے خلاف جائے، اس کے پیغام کے خلاف چلے تو وہ بھی جہنمی ہے، نبی کی بیویاں بھی اگر اس کے خلاف چلیں تو وہ بھی جہنمی ہے۔ تو اگر یہ دونوں شہزادے امام حسن اور خاص طور پہ امام حسین کی بات کی جاتی ہے کہ جنہوں نے قیام کیا تھا، اگر یہ اللہ کے رسول کے نافرمان تھے تو پھر یہ کیسے جوانان جنت کے سردار بن گئے؟ اللہ کے نبی کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ حق ہے۔ جوانان جنت کا سردار ہونا اشارہ کرتا ہے کہ کوئی ایسا مقام ہے اللہ کے پاس ان کا کہ جس مقام کو کی وجہ سے، امام حسین کے جس کام کی وجہ سے ان کو اللہ کا نبی، آخری نبی، صادق و مصدق نبی، وہ فرما رہا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ غور و فکر فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔